الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يستحیی ان یضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذین آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ بے شک اللہ قابل شرم قرار نہیں دیتا اسے کہ بیان کی جائے مثال مچھر کی یا اس سے بھی بڑھ کر کسی چھوٹی چیز کی۔ ہاں تو ایمان والے خوب جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جو کافر ہیں سو وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے اس مثال کے ذکر سے۔ تو سنیے، گمراہی میں رہنے دیتا ہے اس سے بہت سے لوگوں کو اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وہ گمراہی میں نہیں چھوڑے رکھتا مگر انہی کو جو فاسق لوگ ہیں۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 26 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل ہماری آیہ مبارکہ نمبر 25 کی گفتگو جنت، اس کے انعامات اور اللہ تعالیٰ وہ کن کو عطا فرمائے گا ان کی تفصیل آپ نے تمام وضاحت کے ساتھ سماعت کی، اور اس کے بعد آج کی آیہ مبارکہ نمبر 26 اس کا پہلے شان نزول جو ہے وہ سماعت کیجئے۔ 3 شان نزول مفسرین نے لکھے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر کبیر شریف میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے بتوں کی مثال ایک مکڑی کے برابر کی دی کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی کا جالا، یہ اس کی حیثیت ہے، تو جب یہ بات کی گئی مکڑی کے جالے کے مثال کے ساتھ بتوں کی تذلیل اور بتوں کی ایک انتہائی خسیس ذات ہونے کی حیثیت سے اللہ نے اس کو بیان کیا، تو اس پر بت پرستوں نے یہ کہا کہ ہم صحیح کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو کیا اللہ ایسی چھوٹی سی مثال دیتا مکڑی کے جالے کی؟ یا مکڑی ایک چھوٹا سا ایک جاندار ہے، اس کی بات یہ کرتا اللہ تعالیٰ؟ لہذا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بناتے ہیں، خود ہی گھڑتے ہیں، یہ اعتراض کر دیا۔ دوسرا جو ہے یہ جملہ منافقین کے لیے بھی بیان کیا گیا۔ منافقین کو جب قرآن نے یہ کہا کہ ان کی مثال، پیچھے آپ نے وہ سنا کہ جب ان پہ اندھیرا چھا جاتا ہے تو رک جاتے ہیں، اور ان کے اوپر کڑک چمک جب ہوتی ہے تھوڑا سا رستہ ملتا ہے تو وہ چل پڑتے ہیں۔ یہ پچھلی آیتوں میں آپ نے 5-6 دن پہلے سنا۔ جب منافقوں کو بادل کی اور برسات کی اور چمک اور گرج کی مثال دی گئی تو منافقوں نے کہا یہ کیسا اللہ ہے، نعوذ باللہ، کہ جو ہمیں مثالیں گرج اور چمک اور بجلی اور کڑک اور برسات اس کی دے رہا ہے۔ اللہ تو جس کے بارے یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑا ہے تو وہ کسی بڑی چیز کی مثال دیتا، ہمیں یہ گرج اور چمک کی مثالوں کے ساتھ ہمیں یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ منافقین نے یہ بات کی۔ اور تیسری چیز، کافروں نے یہ کہا کہ کبھی یہ مچھر کی بات ہوتی ہے، کبھی مکڑی کے جالے کی بات ہوتی ہے، کبھی گرج اور چمک کی بات ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ، یہ واقعی اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اب یہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی کہ ان کا یہ واقعی اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں کوئی بڑی چیز کی بات کی جاتی۔ تو جب انہوں نے یہ نعوذ باللہ یہ ہرزہ سرائی کی اور یہ بے ادبی کے پہلو کیے اور اللہ کے کلام پر اعتراض کیا، اگرچہ یہ ناکام ہو چکے پہلی ایک سازش میں کہ یہ کوئی اللہ کے اس کلام کے مقابلے میں ایک آیت بھی نہ لا سکے، کوشش انہوں نے بہت کی۔ مسیلمہ کذاب کے بارے مشہور ہے کہ اس نے 37 آیتیں بنائی تھی اس بدبخت آدمی نے،
جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، اور جب وہ 37 آیتیں لے کے گیا اپنے حواریوں کے پاس اور اس نے پڑھنا شروع کی، تو وہاں 2-4 شاعر لوگ بیٹھے تھے جو عربی زبان کو بہت، اس کی فصاحت و بلاغت کو جانتے تھے، جو اس کے فالورز تھے، ماننے والے تھے، تو وہ ہنسنا شروع ہو گئے۔ یہاں تک لکھا ہے مفسرین نے کہ کہکے لگنا شروع ہو گئے۔ اس نے کہا جی تم کہکے لگا رہے ہو، میں آیتیں لے کے آیا ہوں قرآن کے مقابلے میں۔ اس نے کہا یہ آیتیں اس قرآن کے مقابلے میں مت آپ بیان کیجئے گا، یہ تو اس میں اتنا نقص ہے کہ یہ تو اپنے وزن میں اور بحور میں پوری نہیں ہو رہی، تو قرآن کی تو ایک ایک آیت ایسی خوبصورت ہے کہ اس کی تو بحور ہی بڑی کمال کی۔ یہ مسلمہ کذاب جھوٹا مدعی نبوت کے فالورز یہ بات کر رہے ہیں کہ قرآن کا اعجاز یہ ہے، قرآن کس قدر اس بلندی پہ کھڑا ہے، تو اس کے اپنوں نے ہی اس کا انکار کر دیا۔ یہ ایک مثال میں نے دی۔ تو جب یہ تمام مذموم حرکتوں سے، ان بری حرکتوں سے، سازشوں سے یہ ناکام ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پھر قرآن کی ان باتوں میں آ کر نعوذ باللہ قرآن پہ تان کرتے ہیں۔ پنجابی میں مثال دیتے ہیں نا، آٹا گوندی ہلدی کیوں، جب کچھ نہ بچے تو پھر ہم ایسے ہی مثال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کافروں نے، منافقوں نے، مشرکین نے، بت پرستوں نے اب یہ باتیں نکالنا شروع کی۔ جب یہ بات شروع کی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی، اور کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودا، کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی ایک مچھر کی مثال بیان کرے۔ اس سے نعوذ باللہ کیا اللہ تعالیٰ کی جو ذات پاک ہے اس کی کبریائی میں کوئی کمی آ جائے گی؟ اگر بڑا آدمی کسی چھوٹے کا ذکر کرے تو کیا وہ بڑا چھوٹا ہو جائے گا؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا، نہ اہل عقل کے ہاں یہ ایسی بات ہے۔ یا کوئی چھوٹا آدمی کسی بڑے کا نام لے تو کیا وہ بڑا ہو جائے گا؟ ایسا بھی نہیں ہوتا، ایسا کوئی اصول دنیا میں نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تم نے کیسے کہہ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال دی ہے یا مکڑی کے جالے کی مثال دی ہے، تو اس سے نعوذ باللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں کوئی کمی آ گئی، اور یا تم نے یہ کہاں دلیل پکڑ لی کہ اب یہ کلام جو ہے وہ اللہ کا کلام نہیں رہا، یہ تم نے کہاں سے دلیل کا استدلال کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بڑھ کر بھی کسی اور چھوٹی چیز کی۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں پوری سورہ مبارکہ نازل فرما دی ہے، چیونٹی کی سورہ نمل، باقاعدہ اس کا ذکر کیا ایھا النملہ، قرآن کے الفاظ ہیں یہ، چیونٹی، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پوری سورہ مبارکہ نازل فرما دی اس کلام پاک کے اندر۔ اب اس کے بعد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ہاں فرمایا جو اہل ایمان ہیں وہ جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، ان کو اس بات کا علم ہے، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، سچ ہے، کہ اللہ جو فرما رہا ہے وہ حق ہے، جو فرما رہا ہے وہ سچ ہے۔ ظاہر مالک، وہ خالق، وہ معبود برحق، اس کا ایک ایک فرمان برحق، اور جس پہ نازل ہو رہا ہے وہ برحق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا بھی ایک ایک فرمان برحق۔ ظاہر ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لسان اطہری وہ ہے کہ جس میں سے سوائے اللہ کے فرمان کے اور اس کی چاہت کے کچھ نکلتا ہی نہیں۔ یہ تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا، محبوب آپ اپنی مرضی سے اور اپنی ہوا و ہوس سے تو بات ہی نہیں فرماتے، بلکہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جو ہم وہی فرماتے ہیں، جو ہم پیغام بھیجتے ہیں آپ وہ لوگوں میں بیان فرما دیتے ہیں۔ تو یہ تو اگر کوئی نعوذ باللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ آ جائے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن تو میرے اللہ کا کلام ہے، اس کا تو مقام ہی اور ہے، یہ تو وحی الہی ہے، یہ تو قادر مطلق کا کلام ہے، اس میں کیا ہاں نعوذ باللہ نقص و کمی اور عیب؟
پھر جس نے نکالا اللہ نے اسی کو تباہ و برباد اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوا فرما دیا۔ یہاں پہ مجھے وہ ایک پڑھتے پڑھتے ایک واقعہ وہ میرے ذہن میں آ گیا۔ عباسی خلیفہ مامون الرشید خطبہ دے رہا تھا، تو دوران خطبہ اس کی ناک پہ نا بار بار ایک مچھر بیٹھ رہا تھا۔ اس نے بار بار ہٹایا تو جان نہیں چھوڑ رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ نے یہ مچھر کو کیوں پیدا کیا؟ تو وہاں حضرت ابو بزیل بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے، بہت بڑے عالم اور بہت بڑے صاحب طریقت بزرگ تھے، وہاں تشریف فرما تھے۔ وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے مچھر کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم بڑوں بڑوں کے تکبر اور غرور خاک میں مل جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا خوبصورت جواب تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مامون اور رشید جو تھا نا جی، اس کی آنکھیں چک گئی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں اور مثال نہیں دیتا، تم خود ہی سمجھ جاؤ کہ مچھر کو اللہ نے کیوں پیدا کیا۔ نمرود والا معاملہ یاد کروایا، نام نہ لیا، مورخ نے لکھا ہے کہ انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے یہ فرما دیا کہ آگے تم خود سمجھ جاؤ کہ میں نے مچھر کا اور یہ حوالہ میں نے کیوں دیا ہے۔ کتنا بڑا بادشاہ تھا جی نمرود، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس سے مروا دیا؟ ایک مچھر سے مروا دیا، ایک مچھر سے، صرف اس کا غرور خاک میں ملانے کے لیے کہ تو اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدائی کے دعوے تک لے آیا۔ سن، خدائی کے دعوے تک پہنچنا تو بڑی بات ہے، تو خدا کی پیدا کردہ سب سے چھوٹی چیز مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اللہ کا مقابلہ کیا کرے گا؟ اللہ کے محبوبوں کا مقابلہ کیا کرے گا؟ اللہ کے رسول کا مقابلہ تو کیا کرے گا؟ جناب خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ تو اس کے بعد آگے فرمایا گیا، اللہ اکبر، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا ایمان والے تو مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، لیکن وہ جو بدبخت انکاری ہیں، جو کافر ہیں، جو منکر ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ فرمایا۔ اب انہیں شکوک و شبہات آ رہے ہیں، تو فرمایا ایمان والوں کو تو پتہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ گھٹیا چیز کی مثال بھی پھر گھٹیا سے ہی دی جاتی ہے۔ جو چھوٹی چیز ہوتی ہے نا، اس کی مثال بھی چھوٹی سے ہی دی جاتی ہے، اس کو بڑی سے تو نہیں جوڑا جاتا، اس کو چھوٹی سے ہی پھر جو سمجھایا اور جوڑا جاتا ہے۔ اب اللہ کے ہاں جو بت ہیں یہ بہت گھٹیا ہیں، بہت چھوٹے ہیں، تمہارے ہاں یہ بت بڑے ہوں گے، لیکن اللہ کے ہاں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بہت چھوٹے ہیں، تو اس لیے اللہ نے ان کی مثال بھی اسی حیثیت سے دی۔ یہ ایمان والے جانتے ہیں، کافر جو ہیں وہ نہیں جانتے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، فرمایا بہت سے لوگ اس مثال کو سمجھ کر، اور بعض نے کہا کہ صحیح ضمیر کا مرجع قرآن بھی ہے، کہ اس قرآن کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے، اور اس قرآن کی وجہ سے بہت سے لوگ ہدایت پا گئے۔ اب اس پر میں نے بہت سے آپ کو دروسا پہلے بھی سن چکے ہیں کہ قرآن تو ایک ہی ہے، لیکن کوئی گمراہ ہو گیا اور کوئی ہدایت پا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مثال میں نے آپ کو بارش سے دی تھی، جس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے کہ بارش برستی ہے، بارش تو ایک ہی ہے، وہ گندگی کے ڈھیر پہ پڑی تو وہاں سے تعفن اور بدبو اور سمیل آنا شروع ہو گئی، اور وہی بارش ایک باغ میں اور ایک پارک کے اندر خوبصورت گلشن میں پڑی تو وہاں پر کیا خوشبو اور لالا کے پھول اور گلاب کے پھول کھلنا شروع ہو گئے۔ بارش تو ایک تھی، آپ کہیں گے وہاں سے بدبو اور تعفن کیوں اور وہاں سے خوشبوئیں کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا باغ میں ہونے والی بارش اور تھی اور گندگی پر ہونے والی بارش اور تھی؟ ایسا تو نہیں ہے، بارش تو ایک تھی، بارش کا اثر بھی ایک تھا۔ اصل میں اثر قبول کرنے والے میں فرق ہے، وہ گلستان میں صاف تھی، طہارت تھی، پاکیزگی تھی، خوشبو تھی، تو اس کا قبول کرنے کا جو اثر تھا وہ اچھا تھا، تو بارش کا اثر بھی اچھا ہو گیا۔ یہاں گندگی تھی، اس کے اندر گندگی اور بدبو اور تعفن تھا، اور اس نے اثر غلط قبول کیا، تو اسی بارش
کی وجہ سے وہاں سے تعفن اور بدبو آنا شروع ہو گئی۔ مفسرین نے لکھا جس شخص نے قرآن کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کے قرآن کو پڑھا، اللہ نے اس کو ہدایت سے نواز دیا چونکہ اس کا باطن معطر تھا، اور جس نے بغض رسول میں قرآن کو پڑھا یا سنا تو اس کو قرآن نے گمراہ کر دیا کیونکہ اس کے اندر بدبو موجود تھی۔ تو اصل کیا چیز ہے؟ اصل محبت رسول، اطاعت رسول اور ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس پر پورے دین کا مدار ہے، جس پر پورا دین روٹیٹ کر رہا ہے۔ جملہ عبادات فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ اصل وہ چیز ہے جس پر دین کھڑا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے۔ اس لیے فرمایا یہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ اس قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، قرآن نے اس کی بھی آگے خود وضاحت فرما دی، فرمایا اس سے گمراہ نہیں ہوتے مگر وہ لوگ جو فاسق و فاجر اور مجرم ہیں، جو علل اعلان برائیاں کرنے والے ہیں۔ فرمایا وہ نعوذ باللہ وہ قرآن کے مطالب کو بدل دیتے ہیں، قرآن کے مطالب میں تحریف کر دیتے ہیں، اور اس سے غلط مطالب نکال کر، معنی نکال کر خود گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ایک فرقہ پاکستان میں، یہ تقریباً کوئی 2009 میں یہاں لاہور میں اس کے 2-4 لوگ پکڑے بھی گئے۔ اس نے کہا جی اسلام میں نماز نہیں ہے، اور وہ نعوذ باللہ قرآن کی روایت انہوں نے مونوگرام کے اوپر وہ لکھی ہوتی تھی۔ میں خود ان کے 2-4 لوگوں سے ملا جو یہاں پہ، خیر ان کو بہت محنت کی اور شکر ہے وہ واپس، کچھ لوگ تو واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا جی قرآن میں لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ ابھی انہوں نے فرنٹ پہ لکھی ہوتی تھی وہ آیت اپنے پوسٹرز پہ، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ اس آیت کا مطلب یہی ہے لا تقربوا الصلاۃ، لیکن ابھی آیت پوری نہیں ہوئی، آگے پورا لفظ وہ نہیں لکھتے تھے، آیت نہیں لکھتے تھے۔ قرآن میں ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ وہ ایسے بدبخت تھے، وانتم سکارا نکال دیا، آگے نہیں لکھا، پہلے الفاظ لکھ لیے، آیت کا مضمون پورا نہیں ہونے دیا، مضمون کمپلیٹ نہیں ہونے دیا، وہ آدھا حصہ اٹھا لیا۔ لا تقربوا الصلاۃ، یہی کام تھا یہود و نصارہ کا، یہی وہ کرتے تھے جب تعریف کرتے تھے وہ، اور منافق بھی یہی کرتے تھے۔ تو اب ظاہر ہے جو عام بندے نے دیکھنا ہے، قرآن کا حوالہ بھی لگا ہے، اب بیچاروں کو ظاہر ہے اجمی لوگ ہیں، پتہ نہیں چلا، اس نے دیکھا قرآن میں لکھا ہے جی لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ قرآن میں ہاں جی یہ دیکھیں جی یہ قرآن ہے، موبائل کھولیں جی یہ موبائل پہ قرآن، یہ دیکھیں قرآن میں لکھا۔ وہ بیچارے سادہ لوگ جو لوگ تھے وہ گمراہ ہو گئے۔ اب یہ کیا ہے؟ یضل بہ کثیرا، انہوں نے لوگوں کو گمراہ کس کے ذریعے کیا؟ قرآن کے ذریعے کیا، اسی قرآن کے ذریعے کیا۔ اور جب آگے جنہوں نے قرآن کا حق بیان کیا انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آگے لکھا ہے وانتم سکارا، اب پوری بات ہو رہی ہے۔ قرآن فرماتا ہے جب نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جائیو، یہ لکھا ہے۔ جب یہ کیا تو پھر کیا ہوا؟ یہدی بہ کثیرا، اسی قرآن نے ہدایت عطا فرما دی۔ ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے، ہزاروں ایسی مثالیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت لینے والوں میں شامل فرمائے، ان میں رکھا ہے تو انہی میں رکھے، اور گمراہ فرقوں سے محفوظ فرمائے، اور جو قرآن سے گمراہ ہو جاتے ہیں اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ اور یہاں پہ لکھا ہے مفسرین نے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اور قرآن کو سیکھنے کے لیے ہمیشہ کسی استاد اور معلم کے بغیر اس کو مت سیکھیے گا، وگرنہ گمراہی کے بہت زیادہ قریب ہو جاؤ گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر قمر صاحب نے، قیدی صاحب نے ایک بات کی تھی کہ قرآن سیکھنے کے لیے بغیر معلم کے مت قرآن سیکھیے گا۔ بہت سے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا وہ گمراہ ہو گئے۔ پرویزی فرقہ جو ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے، اس میں حالانکہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، دنیاوی تعلیم بہت زیادہ ان کے پاس، لیکن وہ گمراہ کیوں ہوئے؟ کہا جی قرآن خود لیں، آپ جائیں اور اس کا ترجمہ لیں اور خود پڑھ کے آپ چلے جائیں۔ بعض جگہیں ایسی آتی ہیں کہ انسان ہل جاتا ہے، اب یہ کیا مطلب ہے؟ تو پھر وہاں سے گمراہی کا راستہ ہے۔ اس لیے بغیر معلم کے انسان جب بھی سیکھے گا
تو پھر گمراہی کا راستہ بہت قریب ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والوں میں ہی رکھے اور گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔